دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں خان صاحب کی جو تازہ ترین آتش فشانی ہے یا شعلہ بیانی ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ جو تاریخی ستارے ہیں میر جعفر اور میر صادق اور سراج الدولہ وغیرہ کا جو تذکرہ کیا، اور ظاہر ہے اس سے ان کی مراد وہ جو بھی بعد از فیکٹ وہ کہ آفٹر دی فیکٹ جو بھی تشریحات لوگوں کے سامنے رکھیں، لیکن لوگ اتنے بھی نادان نہیں ہیں کہ وہ نہ سمجھ سکیں کہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں، اور جس کو کہہ رہے ہیں ظاہر ہے یعنی گویا جناب قمر جاوید باجوہ صاحب جو پاکستان کے امیر عساکر، ان کی طرف سے ظاہر ہے آئی ایس پی آر نے اس پر اپنا اظہار بھی فرمایا ہے۔ تو خان صاحب ایک خاص نہج پر، اگرچہ بعض لوگوں کو یہ نہ لگتا ہوگا، خاص طور پر ان کو وہ جو پہلے ان کو تراشتے رہے ہیں، حالانکہ ان کا سٹائل کم از کم اس معاملے میں وہ یو ٹرن نہیں ہے، ویسے تو وہ ہر معاملے پر یو ٹرن لیتے ہیں، لیکن بد زبانی، بد اخلاقی اور کم ظرفی اور بالکل خود پسندی، خود پرستی، ایک دیوانگی کی حد تک، یہ تو تب سے ان میں ہے جب سے وہ گویا قومی سیاست میں آنے کے لیے کوشاں ہیں، اور اس کا اظہار زیادہ بدتر انداز سے تب سے ہوا جب سے طاقتور لوگوں نے اپنا دست شفقت ان کے سر پر رکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ مختلف فیزز میں ان کی جو بیان بازی ہے مختلف لوگوں کو کبھی اچھی لگتی تھی، کبھی وہ مسکراتے تھے، اور اب ان کے پیشانی پر بل آتا ہے۔ بعض لوگ اس بات پر حیرت زدہ ہیں کہ خان صاحب اتنا کچھ کہہ کے بھی آزاد ہیں، انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا۔ ویسے تو شنید یہ ہے کہ انہوں نے خود وہ جو تازہ ترین شعلہ بیانی ہے، یہ گویا وہ پرووربیل لاسٹ آن دا کیملز بیک، اور اب ان کی گرفتاری کے امکانات بڑے روشن ہیں، اور شاید آئندہ چند دنوں میں وہ میٹیریلائز ہو جائے، اس پر عمل ہو جائے، نہ صرف ان پر بلکہ ان کے کچھ اور بھی حاشیہ برداروں پر، اور ان کی جو سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا پر ان کا توپ خانہ ہے جی، وہ بھی بڑی حد تک اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اب تک ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا، اس کے اسباب کئی ہیں۔ مثلاً ایک سبب تو یہ ہے کہ نئی آنے والی حکومت جو ہے ابھی پوری طرح سیٹل ڈاؤن نہیں ہے، اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ نئی آنے والی حکومت کا خان صاحب کی طرح کوئی پکڑ دھکڑ اور یعنی بد زبانی اور مخالفین کو ہر صورت میں نیچا دکھانا، یعنی خان صاحب کا جو انداز سیاست ہے یہ ان کی ترجیح نہیں ہے۔ ان کی ترجیح ہے معاشیات۔ جو خان صاحب کیونکہ ملک کا ٹیا پانچا کر گئے ہیں، تو موجودہ حکومت کا ریزن دیٹر ہی یہی ہے کہ وہ ملک کو واپس ٹریک پر ہر اینگل سے لانے کی کوشش کر رہے ہیں مختصر ترین وقت میں، جن میں سے سب سے وائٹل جو ہے وہ اکنامک فرنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی جمعہ 8 دن ہی ہوئے تھے، تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گویا ایک بڑا تیزی سے بیرونی دوروں کا سلسلہ مکمل کر کے آئے ہیں، سعودی عرب، یو اے ای، اور ظاہر ہے چین کا بھی دورہ نہیں کیا، لیکن راہ و رسم کم و بیش دورے کی ہی جیسی ہے۔ اس طرح قطر کے ساتھ معاملات، یعنی ان کی یہ کوشش ہے کہ جو فوری معیشت کو خطرہ ہے، خدا نخواستہ جو بینکرپٹسی کی صورتحال، تو اس سے وہ چاہتے ہیں کہ نپٹا جا سکے، لہذا ان کی ترجیح نہیں ہے حکومت کی، نہ ہی ایز اے پالیسی، لانگ ٹرم پالیسی، اور نہ ہی موجودہ صورتحال میں، کیونکہ ان کی ترجیحات ڈیفرنٹ ہیں۔ ایک یہ وجہ ہے، اور ایک اور یہ وجہ ہے کہ خان صاحب کے جو سابق پیٹرنز ہیں، یعنی جو ہمارے قمر باجوہ صاحب یا
ظاہر ہے انہی کے سر چشمے سے باقی جتنی سرپرستی ہے ان کے دور میں نکلتی ہے. ادروائز تو کوئی یعنی یہ لوگوں کا گمان کہ کوئی اپنے طور پر سینہ زوری کر سکتا ہے، کم از کم یہ فوج میں امکانات نہیں ہیں، کم از کم پاکستان کی فوج میں. تو بہرحال ان کا بھی کوئی پرائرٹی نہیں تھی کہ خان صاحب گرفتار ہوں. اس کے اسباب بھی پھر ملٹیپل ہیں. ملٹیپل اسباب میں ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جو راز و نیاز تھا کبھی وہ نہیں چاہتے کہ اس کو پھلنے پھولنے کا اور تشت از بام ہونے کا اتنا سڈن اور فورسفل قسم کا موٹیو پرووائڈ کیا جائے. اور پھر یہ ہے کہ یعنی جب پاکستان کے حوالے سے جیسے خان صاحب ہیں ان کو اگر پابند سلاسل کیا جائے تو اس کے کئی اور بھی ریپرکشنز ہیں کہ مثلاً خان صاحب کی سپوزڈلی فالوئنگ بیرون ملک ہے. دیکھ لینا گولڈ سمتھ فیملی ان کی سپورٹر ہے، یعنی جو پرو ویسٹ لوگ ہیں جو پاکستان کو عموماً جن کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو یعنی دبا کے رکھیں. یہ ویسے حیرت انگیز بات ہے کہ خان صاحب ایک بالکل یعنی اجماع ضدین ان کی پالیسی ہے کہ ایک طرف تو وہ مغرب کے بہرحال نمائندہ ہیں، ان سے ان کا خونی رشتہ ہے، ان سے ان کا نظریاتی رشتہ ہے. خود خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ ایڈیسٹ یا ملحد تھے بڑا طویل عرصہ. اور اب بھی ان کے یعنی سوائے چند جو سینٹنسز ہیں جو فریزیالوجی ہے اس کو اگر چھوڑ دیں تو ان کے سارے اطوار سارے انداز جو ہیں وہ بہرحال ملحدانہ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جن کی برین واشنگ ہو چکی ہے یا جو اس ایک بلٹس کریگ ہے نا سیلیبریٹی سٹائل کی اور جس کو 12 سال پروان چڑھایا گیا ہے اس کا شکار ہیں اور اپنے ذہنوں پر انہوں نے آہنی خود چڑھا رکھا ہے. تو انہیں تو ظاہر نظر نہیں آ سکتا لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کا سارا لائف سٹائل اور صرف چند یہ جو فکرے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اپنی باتوں میں کہتے ہیں تقریروں میں ان کو چھوڑ دیں تو ایک ملحد اور خان صاحب میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے. ورنہ ان کے آل اولاد جہاں ہے وہاں نہ ہوتی. ان کا جو آپ کو کہیں عید پر ہی وہ کم از کم مسجد میں نظر آ جاتے یا جمعے پر آ جاتے یا کسی دوست عزیز کی وفات پر نماز جنازہ میں کسی صف میں نظر آ جاتے. لیکن ظاہر ہے یہ ان کے معاملات ہی نہیں ہیں، ان کا معاملات ڈیفرنٹ ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ خان صاحب کو ایک طرح سے ویسے کوئی بھی جو مشہور شخصیت ہے اس کو پابند سلاسل رکھیں گے، خاص طور پر جو سابق وزراء اعظم ہوں جیسے میاں صاحب بھی تھے، تو اس سے انٹرنیشنل صورت میں تھوڑا فرق پڑتا ہے، یعنی امیج میں یا آپ پبلک ریلیشننگ کی حد تک کہیں. لیکن میاں صاحب کیونکہ دھیمے مزاج کے آدمی ہیں وہ کبھی پاکستان کے مفاد پر زیادہ نہیں پہنچنے دیتے. اس کے باوجود کہ انہیں خان صاحب کو تو کچھ کہا ہی نہیں گیا، میاں صاحب کے صبر کی آخری حدوں کو چھوا کے آزمایا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کوئی پاکستان کے مفادات پر کبھی حملہ نہیں کیا. اگر انہوں نے کسی جنرل کا نام لیا تو اسپیسیفکلی لیا اور ادارے کو اسی تقریر میں اس سے جدا رکھا اور پھر کسی میر جعفر کا حوالہ نہیں دیا. ٹو دی پوائنٹ بات کی کہ سیاست سے آؤٹ ہو جائیں، جو آپ کا کام ہے وہ کریں. لہذا وہ ایک بالکل لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ تھی اور ہم موجودہ جو قیادت ہے اس حوالے سے ان کو سلوٹ کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ چلو دیر آیا درست آیا، یا وہ کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، تو اسے بھولا نہیں کہتے. چلو بعد از خرابی بسیار ان تک یہ بات پہنچ گئی، ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ وہ جس سانپ کو پال رہے تھے وہ نہ ملک کے مفاد میں ہے، نہ ان کی ذات کے مفاد میں ہے، نہ پاکستان کے معاشرے کے مفاد میں ہے. لہذا انہوں نے اپنا آئینی رول جو ہے اس تک وہ محدود ہو گئے. یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے پاکستان کی. لہذا وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اتنا ایبرپٹلی اور سڈنلی خان صاحب گرفتار ہوں، اور اتنا جلدی اس طرح شاید انہیں بھی محسوس ہوتا تھا کہ ایک من حیث الادارہ
ان کو شاید یعنی خان صاحب کے جو لابی ہے جیسے گولڈ سمتھ فیملی اور ریلیٹڈ، یعنی ان کو ایک استارے کے طور پر میں استعمال کر رہا ہوں کہ وہ انہیں بدنام کریں گے، تو وہ گریجولی چاہتے تھے. لیکن خان صاحب کی جو آؤٹ بسٹ ہے وہ دیٹ مائٹ پروو دا پرووربیل لاسٹ اسٹرا آن دا کیمل's بیک، اور یہ امکان یہی ہے کہ شاید انہیں چند دنوں میں کوئی گرفتاری یا ویگو ڈالا، ان کے بعض جو یوٹیوبرز ہیں یا ان کے جو حاشیہ بردار ہیں ان کو کہیں کسی کونے خدرے میں قانون کے دائرے میں لایا جائے. یعنی یہ ایک تو ریلیکٹنس تھی ان کے سابق ہینڈلرز کی، موجودہ حکومت کی ترجیح نہیں ہے، موجودہ حکومت کسی حد تک ابھی 100% اسٹیبلشڈ نہیں ہے، یکسو نہیں ہے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ. اور ایک اور انڈرلائنگ فیکٹر یہ بھی ہے کہ سیاست دان ہیں جن کی اب حکومت، وہ سیاسی ریپرکشنز کو بڑا اچھی طرح سمجھتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی ساری فورس ڈسیپیٹ ہو جائے اسی بیان بازی میں. لہٰذا بڑی حد تک یہ جو خان صاحب کی آپ اگر گراف دیکھیں جس دن سے یہ معاملہ چلا ہے افیکٹولی پٹ اپ ہوا تھا قومی اسمبلی میں عدم اعتماد اور اس کے بعد کے واقعات، تو ان کی مایوسی اور جو ڈیسپریشن اس میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ ان کی فالوئنگ میں کمی ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ چند فالوورز ہو سکتا ہے فائر ہی زیادہ ہوئے ہوں، دھواں زیادہ چھوڑتے ہوں، لیکن بہرحال ان کے اوورال جوش میں اور ان کی کال میں جو ایک اٹریکشن ہے اس میں کمی آئی ہے. لہذا یہی وجہ یہ خان صاحب کو بھی احساس ہے، اس لیے وہ بڑا شارٹ دے رہے ہیں ٹارگٹ کے، ان کے حاشیہ بردار بھی اور وہ بھی، کہ 30 مئی تک یہ کر دیں وہ کر دیں، ہم 20 مئی کے بعد یہ کر دیں گے، ہم لانگ مارچ لیں گے. یقین کریں یہ یعنی ان کا جو بیانیہ ہے یہ گویا 31 مئی تک انہوں نے خود ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ 31 مئی تک کچھ نہیں ہوتا. یعنی ایون اقتدار والے چاہیں بھی تو الیکشن نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ خان صاحب کے اسباب ہیں سو فار نہ گرفتار ہونے کے. وہ اس حوالے سے بعض دوستوں نے ٹویٹر پر کہیں لکھا ہوا تھا کہ یعنی اس جو ان ایکول ٹریٹمنٹ ہے خان صاحب اور ورسز ان کے مخالفین، اور پچھلے دور میں اور اب دور میں اس دور میں، کہ ساڈے لئی ویگو جیپاں تو انہوں لئی نریاں پریس ریلیزاں. تو بہرحال یہ اپنی اپنی مجبوری ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ بہرحال خان صاحب کی تمام تر اکسانے کے باوجود، تیش دلانے کے باوجود، ہمارے جنرل صاحبان جو ہیں انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہیں گے، اور یہ پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ الٹیمیٹلی یہ بات دیٹ ہیز ڈانڈ اپان دم. تو اس والے سے ہم اداروں کہ نہ صرف ان کے اس اچھے فیصلے کے معترف ہیں، بلکہ ہمارے دل جو ہیں وہ بہت خوش ہیں اس معاملے میں کہ ہماری یہی چیز ہے. ادروائز وہ ظاہر ہے پاکستان اور وہ کوئی یعنی کوئی باہم متصادم نہیں ہے، ایک ہی طرف ہیں. ادارے بھی پاکستان ہیں اور پاکستان اداروں ہی سے بنتا ہے، عوام سے بنتا ہے. تو اس والے سے یہ یعنی بہت زبردست بات ہے. اور بہت سارے اختلافات اور یعنی سابق جو زیادتیاں کی گئی ہیں، آئینی دائرے سے کوئی آؤٹ ہوا ہے، ان ساری باتوں کے باوجود پاکستان کی فوج میں ایک بہت زبردست مثبت بات ہے. اگرچہ اور بے شمار مثبت باتیں ہیں، لیکن میں جس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سو فار آج تک یعنی 70-75 سالوں میں کوئی افیکٹو ود ان آرمی اختلاف نہیں ہوا کہ جو اس اختلاف کی طرح سامنے آتا ہے جس طرح بعض دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں کہ شام میں ہے، بالفرض لیبیا میں ہے، یا ایون مغرب کے المغرب یعنی جو نارتھ افریقہ ہے، باقی ان ممالک میں ہے، یعنی اور کئی ملک آپ گن سکتے ہیں. تو وہ اس طرح کا اختلاف نہ ہونا، تمام تر آئینی تجاوزات کے باوجود، یعنی جو متجاوز ہوتے ہیں ان متجاوزات کے باوجود
یہ ایک پاکستان کے لیے بڑی بلیسنگ ہے کہ ایٹ لیسٹ، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ ایلیفینٹس فائٹ، وین ایلیفینٹس فائٹ اٹس دا گراس دیٹ گیٹس ٹرمپلڈ، جب ظاہر ہے بازو شمشیر زن میں اختلاف آ جائے تو اس وقت پھر اسٹیٹ میلٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان عوام کو ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو امیر لوگ ہیں، جو ایلیٹ ہیں، وہ تو بہرحال کہیں بھاگ جاتے ہیں، کہیں سیفلی وہ اپنے آپ کو ریلوکیٹ کر سکتے ہیں، لیکن عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس والے سے ہم خوش بخت، اور ہمارے یعنی ادارے جو ہیں ان میں تمام یعنی جو ریزرویشنز ہیں اس کے باوجود بہت ساری خوبیاں بھی، تو ہم اس والے سے ان کے اس فیصلے کو بار بار اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کو سلوٹ کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ اسی طرح جاری رہے، اور انہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ ایسے پروجیکٹ کریٹ کرنا جس طرح کا عمران خان پروجیکٹ ہے، اس سے یہی پروڈکٹ برآمد ہوتی ہے۔ جو خان صاحب جس طرح کے ہیں، وہ میاں محمد بخش عارف کھڑی نے کیا خوب کہا ہے کہ بے شرمی دے حلوے ناڑو ساگ جوان دا چنگا، بے شرمی دے حلوے ناڑو ساگ جوان دا چنگا، تے بے درداں دی یاری ناڑو سنگ چوڑے دا چنگا۔ اگر خان صاحب کی فریزالوجی یوز کریں تو بے دردوں کی جگہ آپ بے غیرت بھی کہہ سکتے ہیں کہ بے شرمی دے حلوے ناڑو ساگ جوان دا چنگا، تے بے غیرت دی یاری ناڑو سنگ چوڑے دا چنگا۔ اجازت لیتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، پاکستان کے لوگوں کو محفوظ رکھے، ترقی یافتہ بنائے، اور امن و سلامتی ہمیشہ ان کا مقدر ہو۔ پاکستان زندہ باد، آئین پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام پائندہ باد، اور افواج پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔